غزوہ حنین میں حوازن نے بہت سخت تیر برسائے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، بہت سخت جنگ ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نصرت بھیجی. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور بنو حوازن پکڑے گئے اور ان کے مال اور دولت سب پر قبضہ کیا گیا جو جنگ میں سامنے لائے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بالفعل یہ تفصیلی آخری لڑائی ہے. بالفعل تبوک پر اس شان کی نہیں ہے. اس میں اللہ نے مسلمانوں کا ویسے ہی دھاک بٹھایا کہ انزرین والوں پر. آپ کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے. بخاری شریف میں ہے کہ 20 دن آپ نے حنین کے میدان میں قیام فرمایا، اور پھر آپ نے ان کے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو غلام و کنیزوں کے طور پر صحابہ میں تقسیم کیا، اور ان کا مال و دولت وہ بھی تقسیم کی. جو طریقہ ہے اصول جہاد ہے. اب جا کے وہ لوگ حلیمہ سعدیہ بی بی کو لے آئے اور ان کے ساتھ شیما تھی، آپ کی رضائی بہن. اور بھی لوگ ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ آ رہی، آپ اٹھ کھڑے ہو گئے اور زمین پر چادریں بچھائی. صحابہ حیران رہ گئے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کہا یہ امی، یہ میری والدہ ہے، میں نے ان کے ہاں دودھ پیا ہے، پرورش پائی ہے. اصل میں یہ لوگ موجود نہیں تھے اور بنو حوازن قبیلے کے لوگ منتظر تھے کہ اب سفارش لے کے جانا ہے جرگہ، تو تکڑا قسم کا جرگہ ہونا کہ حضرت مان لے. اور ظاہر بات ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہی ہو سکتی ہے. شیما نے ہاتھ ایسا کیا، آپ نے کہا لا اصافح النساء، ہم نے پہچانا نہیں. بی بی حلیمہ نے کہا یہ اختوں کا شیما ہے، آپ کی بہن ہے، اسی کے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہے. پھر آپ غلگیر ہو گئے. اور جب انہوں نے سفارش کی تو آپ نے کہا اما السبی و اما المال فقد استعنیت بکم 20 لیلۃ، میں نے تو 20 دن تک انتظار کیا، کوئی بھی نہیں ہے. میں نے لوگ بھی تقسیم کیے اور مال بھی تقسیم کیا مجاہدین میں. اب میں اپیل کرتا ہوں صرف ایک چیز کا، تمہارا مرضی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے آدمی چھوڑ دے. آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ میری والدہ ہے حلیمہ سعدیہ، میں ان کے ہاں بنو سعد میں پلا بڑا ہوں، اور یہ لوگ آئے ہیں سفارش کرتے ہیں، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا. انہوں نے یک جان ہو کر کہا دونوں حاضر ہیں، مال بھی اور جان بھی. آپ نے کہا احب الحدیث الی اصدقہ، میں سچ سے خوش ہوتا ہوں، ایک چیز دے دو. اور صحابہ نے آپس میں کہا کہ ہمیں نہ مال چاہیے، پیغمبر کی رضا چاہیے. اور دیکھو حضرت کیسے خوش ہے ان کے آنے پر. تو دیکھو نبی الانبیاء، رسول المرسلین، سید الاولین والآخرین، اور چند دن آپ نے وہاں تربیت پائی
اور بی بی حلیمہ کے ہاں دودھ پیا ہے اور آپ نے کیا اکرام کیا، کیا اعزاز کیا، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ طلبہ سال ہر سال پڑھتے ہیں، پھر کسی اور مدرسے میں جا کے پھر ہمیں پہچانتے نہیں۔ نمنگا وردوائی جب جوندے اسے اور سپینہ گڑندے اسے جوندے اسے خدا سے گرد چندو بسے لکا خوار چینجن سپے پر جوندے اسے اور سپینہ گڑندے اسے لکئی بجینی خارون بدر کی شیوی سورے سورے بھائی او خستا خیٹا با بڑا نشی لا یشبع اللہ بطانا کا خیٹا با دے میشا لوئی ٹیمی ہے کہ آرام اچھا حرام اسو بڑی گی نا۔ دعائیں لینا ضروری ہے۔ آداب ایک ایسی نعمت ہے، بعد میں آدمی آ جائے گا وہ آداب سے قیمتی ہو جائے گا۔ پہلے کا آدمی موجود ہوگا لیکن مثال اس کی ڈنگر کی ہوگی، اولئک کالانعام، بالکل جانور ہے، جانور کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہماری درسگاہوں میں احترام اور ادب سکھایا جاتا ہے، ہمارے طلباء شیرین اخلاق رکھتے ہیں، 12 بچے ہیں، کچھ ذرا بے پرواہ بھی ہے، بھول بھٹک جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر دینی طبقہ با ادب طبقہ ہے، الحمدللہ۔ اور ان کے لیے دل سے ہم وقت دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ انہیں سر بلند رکھے، اللہ انہیں سرفراز رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اکابر و اسلاف کے سچے جانشین رکھے اور ان کے اوصاف سے متصفین رکھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن میں رکھی ہے، رکھو کوئی برتن لایا۔ غزوہ بدر میں مشرکین پکڑے گئے تھے سن 2 ہجری میں، ان میں عباس بھی تھے، حضرت عباس اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں تھوڑے سخت باندھے گئے تھے، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے۔ صبح آپ نے صحابہ سے کہا یہ عباس کو کس نے باندھا ہے، اور فرمایا اس طرح سلوک کوئی، وہ نہیں میں نیچے برتن رکھ، وہ چلو ٹھیک، تجھے سمجھانے کے لیے درس چھوڑنا پڑے گا۔ صحابہ بہت غمگین ہو گئے۔ ہاں آپ نے فرمایا عباس رات بھر فریاد کر رہا تھا، سخت بندھے ہوئے تھے ہاتھ، اور میں پوری رات جاگتا رہا۔ خاندانی نسبت محبت موجود تھی، اور صحابہ سے کہا قیدیوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے، اتنا ناکارہ طریقے سے باندھتے ہو، کہ اس کی فریادوں سے میں جاگتا رہا۔ اور خالد بن ولید نے ایک دفعہ کسی معاملے میں حضرت عباس کو ڈانٹا، آپ کو پتہ چلا، آپ نے خالد کو بلایا اور آپ نے کہا العم سنو الاب، چچا تو باپ کی طرح ہے، تم میرے چچا کے ساتھ سختی کر کے واپس جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ خالد اس سے ڈر گئے کہ جہاں کھڑے تھے پسینے تھرا رہے تھے۔